جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. اب تک ہم نے سادہ جملہ جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے، اور سادہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا تھا، پھر فاعل آتا تھا، اور پھر مفعول آتا تھا. تو جو فعل اور فاعل تھے وہ سنگل ورڈز تھے، یعنی مفرد الفاظ تھے. جب فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ مرکب ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ مرکب ہے. اور یہاں پر وہی قاعدہ ہے کہ اگر فاعل چاہے سنگل ورڈ ہو چاہے مرکب ہو، وہ حالت رفع میں ہوگا، اور مفعول چاہے وہ مرکب ہو چاہے مفرد ہو، وہ حالت نصب میں ہوگا. جیسے کہ اس مثال میں طلب الاستاد الصالح ولدن صالحا، طلب کیا نیک استاد نے نیک لڑکے کو. بس یہ اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اعرابی تبدیلی کس طرح ہوتی تھی، جو ہم پہلے پڑھتے ہوئے آتے تھے کہ مرکب توصیفی میں، مرکب عطفی میں اگر اعرابی تبدیلی ہوگی تو مرکب عطفی کا قاعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی الفاظ مرکب عطفی میں ہوتے تھے وہ حالت اور وسعت میں یکساں ہوتے تھے. یعنی اگر اعرابی تبدیلی کی بات کی جائے تو مرکب عطفی مکمل حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں سارے رفع میں ہوں گے، یا سارے نصب میں ہوں گے، یا سارے جر میں ہوں گے. امید ہے کہ ہمیں یاد آ رہا ہے. یہ مرکب توصیفی میں قاعدہ کیا ہے کہ صرف موصوف کے مطابق ہے اسم کے چاروں پہلوں کے لحاظ سے. تو یعنی کہ حالت بھی مرکب توصیفی میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے، یعنی موصوف اور صفت، وہ سب کے سب یا تو رفع میں ہوں گے، یا نصب میں ہوں گے، یا جر میں ہوں گے. اور اگر مرکب اضافی ہو تو مرکب اضافی میں اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ تبدیلی صرف مضاف پہ آتی ہے، یعنی مضاف ہی رفع سے نصب یا جر میں ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو یہ تین مرکبات ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے. تو عطفی اور توصیفی تو آسان ہے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ سارے الفاظ یا تو رفع ہوتے ہیں، یا نصب ہوتے ہیں، یا جر ہوتے ہیں. مگر مرکب اضافی میں مضاف میں صرف اعرابی تبدیلی آتی ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہی ہوتا ہے. یہاں مثال دی گئی ہے ضربا ولد المدرستی ولد الحارتی. تو دو مرکب ہیں، ایک مرکب یہ والا ولد المدرستی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور دوسرا ولد الحارتی، یہ بھی مرکب اضافی ہے. تو اعرابی تبدیلی تو صرف مضاف پر آتی ہے. مضاف میں اب یہاں کیونکہ مضاف الیہ نے تو حالت جر میں رہنا ہے، تبھی تو ہم اس کے مرکب اضافی ہونے کو پہچانیں گے. تو مضاف پہلے والے میں رفع ہے، تو ہم نے کہا کہ ضربا کا فاعل جو ہے وہ ولد المدرستی ہے، اور دوسرے میں ولدا حالت نصب میں ہے، تو ہم نے کہا کہ ضربا کا جو مفعول ہے وہ ولد الحارتی ہے. یعنی مضاف اگر رفع میں ہوگا تو وہ مرکب اضافی فاعل ہوگا، اور مضاف اگر نصب میں ہوگا تو وہ مرکب اضافی مفعول ہوگا. اس کے بعد ہم نے مرکب اضافی کا جو 5واں سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے ضمائر پڑھی تھی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو کہتے ہیں ضمائر مجرورہ متصلہ. متصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے ساتھ لگ کر آتے ہیں، اٹیچ ہو کر آتے ہیں. اور مجرورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تب یہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں. مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتے ہیں تو یہ بھی حالت جر میں سپوز کیے گئے، اس لیے ان کا نام مجرورہ کہا گیا ہے. اب جب یہ اس طرح کے ضمائر جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو اب یہ کہلاتے ہیں ضمائر متصلہ منصوبہ. متصلہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ متصل ہو کر آ رہے ہیں، لگ کر آ رہے ہیں، اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں. اور منصوبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تب یہ مفعول بن کر آتے ہیں. ہمارے سامنے مثال دی گئی ہے ضربا ہو، ضربا اس نے مارا ہو اسے، یا ضربا ہا اس ایک مذکر نے مارا اس ایک مؤنث کو، ضربا کا ضربا کی اس نے مارا تجھ ایک مؤنث کو. تو یہ ضمائر جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تو تب یہ مفعول بن کر آتے ہیں، اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو نام دیا گیا منصوبہ، ضمائر منصوبہ. بعض کتابوں میں اس کو مفعولی ضمیر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مفعولی ضمیر ہے، یہ نسبی ضمیر ہے، یا سمپل یہ ضمائر منصوبہ ہے. اور متصلہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ متصل ہو کر آ رہا ہے. تو یہ ضمائر جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تو تب یہ مجرورہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہاں یہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں. اور یہ ضمائر جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تب یہ منصوبہ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ مفعول بن کر فعل کے ساتھ آتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں آخری بات یہ، اور یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے فعلتم.
ٹھیک ہے، ابھی تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں، ماضی پڑھ رہے ہیں. تو فعلتم جو ہے وہ نواں صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا. جب اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر آئے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ضمیر منصوبہ آ جائے وہ درمیان میں واو آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے اس ایک مذکر کی مدد کی، تو تم لوگوں نے مدد کی نصر تم، اور ہو اس ایک مذکر کی. مگر اس سیغے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر متصلہ آتی ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے. تو بجائے یہ کہنے کے کہ نصر تم ہو، یہ کہا جائے گا نصر تمو ہو. یعنی آسانی کے لیے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کا سیغہ یعنی نواں سیغہ جمع مذکر مخاطب کا جب یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ تم سے تمو ہو جاتا ہے، اس سے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو بجائے نصر تم ہو کہا جائے نصر تم ہو کہا جائے گا. تو ماضی کا جو نواں صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا جو تم پر ختم ہو رہا ہے، جب اس کے ساتھ ضمیر متصل آتی ہے تو درمیان میں واو آ جاتی ہے. اور دوسرا قاعدہ یا متکلم کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یا متکلم جب مضاف کے ساتھ آتا تھا تو یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کرتا تھا کہ اس کے مضاف میں زیر لگ جائے، چاہے مضاف رفع ہو، چاہے مضاف نصب ہو، چاہے مضاف جر ہو، وہ اس پر زیر لگاتا تھا. اچھا، اب یہاں پر بھی یہ زیر لگانا چاہ رہا ہے افعال کے ساتھ، مگر افعال کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے وزن کی حرکت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر یہاں جو مثال دی گئی ہے، اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے مدد میں اس ایک مذکر نے مدد کی میری، تو ہونا چاہیے تھا نصرئی، نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی یا متکلم میری. مگر یا متکلم مجبور کرتا ہے کہ اس پہ زیر لگ جائے، تو اگر نصرہ پہ زیر لگ جائے تو یہ نصری ہو جائے گا. اور افعال جو ہے وہ سارے وزن پر منحصر ہوتے ہیں، اور وزن میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے یا تو اس کے کچھ اور معنی کر دے گا یا کوئی معنی نہیں کرے گا، یعنی کہ اسپیلنگ میں تبدیلی آ جائے گی. تو افعال تو سارے کے سارے وزن بیس ہوتے ہیں، تو اب وزن کی حرکت تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ تو طے ہے کہ نصارہ جو ہے وہ فعالہ کے وزن پر آئے گا، اب اس کی حرکت تبدیل نہیں کر سکتے. مگر یا کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کو بھی اپنے سے پہلے زیر چاہیے. تو اب طے یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی فعل ہوگا، کوئی بھی فعل کا صیغہ ہوگا، اس کے اور یا متکلم کے درمیان نون سے نین آ جائے گا. تو بجائے نصرئی کرنے کے یا نصری کرنے کے نصرنی ہو گیا، یعنی یا متکلم کی بات بھی رکھ لی گئی کہ اس سے پہلے زیر آ گیا جو کہ نون کی صورت میں آیا، اور فعل کی بات بھی رکھ دی گئی کہ فعل کے وزن کی حرکت کو تبدیل نہیں کیا جائے. تو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. پہلا جو قاعدہ تھا وہ فعلتم پہ تھا، یعنی جو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اس سے کی صیغے سے اس کا تعلق ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ فعلتم والا صیغہ جب کسی بھی ضمیر متصلہ سے لگ کر آ جائے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے. اور دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ یا متکلم جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یا متکلم اور فعل کے درمیان نون زیر نہیں آ جاتا ہے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر، یہ السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ جی فعل کے جو ہے نا وہ اوزان جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے نا، تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا وہ یا متکلم کے ساتھ نون لگایا اور فعل کو جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہونے دیا. تو لیکن یہی بات جو ہے وہ اس سے پچھلے والا جو اصول ہم نے نمبر 1 اصول پڑھا ہے، اس میں یہی چیز ہم توڑ نہیں رہے ہیں کہ بھی تم کو ہم نے تمو کیا ہے. یہ تو واو ایکسٹرا آ گیا نا، یہ جو واو ہے ایکسٹرا آ گیا، تم اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ تو ہمیں یعنی پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نصر تم ہے، تم سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نواں صیغہ ہے. مگر اگر یہ نصری ہو جائے گا تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نصری کون سا وزن ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ 3 وزن ہے نا، فعلہ بھی ہے، فعیلہ بھی ہے اور فعولہ بھی ہے. اب یہ تیسری چیز کیا آ گئی، فعلی کیا آ گئی، کیونکہ ابھی تو ہم نے اور بھی آگے بہت سارے اوزان پڑھنے ہیں. تو اوزان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور اگر تبدیلی کی جائے گی تو وہ اوزان میں نہیں ہوگی بلکہ وہ فعل میں کسی وجہ سے تبدیلی کی جاتی ہے، جو انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر نصر تم اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، موجود ہے، بس اس کے درمیان ایک واو آ گیا. مگر نصرہ یا فعلہ کا لام پہ زبر ہٹا کر زیر لگا دیں تو یہ کسی بھی قاعدے میں نہیں ہے کہ ہم وزن کے حرکت کو تبدیل کریں، اور اگر کہیں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے فعل اور یا متکلم کے درمیان جو ہے نون زیر نہیں لگایا. مطلب اس میں جو میم کے اوپر جو جزم تھی اس کو ہم نے جو ہے وہ حرکت میں بدلا ہے.
اور واو کی پیش وجہ کر سے، دیا نا اس کو. اصل میں وہ واو کی جی وجہ سے، واو کی وجہ سے وہ تو ہم نے دیکھیں چوتھے سیگے میں بھی کیا ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت، وہاں پہ تا پہ سکون ہے، ہم ملانے کے لیے کیا کر دیتے ہیں تاکہ نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو وہاں تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف ملانے کے لیے زیر لگا دی، یہاں پہ بھی واو کی وجہ سے جو ہے نا وہ میم پر پیش لگا دی ہے، تو یہ تو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے نا. اب نثری میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کے معنی ڈھونڈیں گے نثری تو ہمیں اس کا وزن ہی نہیں ملے گا کہ یہ فعالی کوئی وزن ہے کہ نہیں، بعض مطلب تو وزن یعنی کو. سر جی جی. اس سے سر یہ ہم ایک طرح سے نتیجہ ویسے آپ کی پچھلی مثال سے بھی بن رہا ہے کہ جو افعال ایسے ہیں جو اینڈ ہو رہے ہیں کسی سکون کی حالت میں نا، تو اس میں تو تبدیلی ہوئی ہے، جیسے وہ فعالت والا بھی آپ نے بتایا نا، اور یہ تم والے میں بھی تو ساکن تھا نا آخر میں، جبکہ جس میں کوئی حرکت ہے جیسے آپ نے کہا ناسارا، یہ ناصری ہوگا تو وہ بدل جائے گا نا. تو یعنی سکون والے میں بدل سکتا ہے، البتہ حرکت والے میں فعل کو نہیں بدلا گیا. جی فعل کے وزن کو نہیں بدلا گیا. ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال ہو؟ چلیں کلیئر ہے تو ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. قعدہ بیٹھنا، اچھا لام کے مطلب لازم ہے اور میم کے معنی متعدی ہے، تو قعدہ بیٹھنا، رفع اٹھانا بلند کرنا، ذکرہ یاد کرنا یاد کرانا. ذکرہ میں دونوں معنی آتے ہیں، یاد کرنے کے بھی اور یاد کرانے کے بھی، یعنی اس میں لازم متعدی دونوں معنی آ گئے. سمعہ سننا، حمیدہ تعریف کرنا، حسیبہ گمان کرنا، خلقہ پیدا کرنا، شریبہ پینا، مکتوب خط، تعامن کھانا، فا پس تو، انا بے شک ہم نے، ذکر یاد، انما انما کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ابسن بیکار اور بے مقصد اور مفسدون فسادی شرارتی. ٹھیک ہے جی. ولد المعلمتی مرکب اضافی ہے، اسم ہے، بعد ولدو سے شروع ہو رہی ہے، تو یہاں مرکب اضافی سے بات شروع ہوئی تو یہ جملہ اسمیہ ہے. مرکب اضافی مبتدا ہے، قرأ فعل ہے اور القرآن مفعول ہے. یہ ہم اپنے پچھلے سبق کے حساب سے اگر پڑھنا چاہیں تو ولد المعلمتی مبتدا ہے، قرأ فعل ہے، اس میں پوشیدہ فاعل ہوا ہے، اور القرآن مفعول ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن کر مبتدا کی خبر بن گئے. یہ جملہ اسمیہ ہے، معلمہ کے لڑکے نے پڑھا قرآن. تو ولد المعلمتی اگر کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ولدو جو ہے وہ فاعل ہے اور قرأ فعل ہے اور قرآن مفعول ہے تو بھی صحیح ہے، یعنی مبتدا کہنے کے بجائے وہ اس کو فاعل کہہ دیں تو بھی صحیح ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولد المعلمتی میں ہم تو اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں کہ مرکب اضافی مبتدا ہے یا مرکب اضافی فاعل ہے، مگر اصلاً فاعل تو ہے، وہ تو ولدو ہے، لڑکا ہے، لڑکے نے پڑھا قرآن. تو اگر کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ولدو فاعل ہے تو صحیح ہے، اور وہاں یہ تجزیہ ہو سکتا ہے کہ ولدو فاعل ہے، معلمتی مضاف الیہ ہے، قرأ فعل ہے اور القرآن مفعول ہے. تو ساری باتیں جو ہے وہ صحیح ہیں، صرف کہنے کے انداز اور ترکیب کے انداز میں فرق ہو جاتا ہے. اچھا جناب کوئی اور صاحب کر لیں. قرأ جی الاولاد اگلے جی. یہ جملہ سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز ایک فعل سے ہو رہا ہے. الاولاد الصالحون یہ ہے آپ کا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. تو قرأ الاولاد الصالحون القرآن، یعنی صالح اولاد نے قرآن کی تلاوت کی. یہاں قرآن جو ہے وہ مفعول ہے، اور جو ہے اولاد الصالحون جو ہے وہ فائل ہے. ٹھیک ہے جناب، جملہ فعلیہ ہے، قرأ فعل ہے، الاولاد الصالحون مرکب توصیفی جو ہے وہ فاعل ہے، اور القرآن مفعول ہے کیونکہ حالت نصب میں. الاولاد الصالحون کو فاعل ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں یہ مرکب توصیفی مکمل حالت رفع میں ہے، موصوبی حالت رفع میں ہے، ہم نے پیش سے پہچانا، اور صالحون بھی حالت رفع میں ہے، ہم نے اونا سے پہچانا. تو پڑھا نیک لڑکوں نے قرآن. جی تیسرے صاحب اگر تیسرے کا کر دیں. السلام علیکم جی سر. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک یہ جملہ فعلیہ ہے، اور ورفعنا جو ہے نا یہ آخری جو صیغہ ہے گردان کا کہ ہم نے بلند کیا، اور اس کے بعد لکا یہ مرکب جو ہے وہ ہے حروف جارہ کے ساتھ جو مرکب جاری ہے، اور آپ کے لیے یعنی تمہارے لیے
ذکر کا آپ کا ذکر، یہ پھر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہی مرکب جاری بن رہا ہے، دو مرکب جاری اس میں بن رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ متعلق فعل ہے، اور جو لاقہ ہے اس میں جو ہے یہ بن رہا ہے مفعول، کہ کس کے لیے کیا گیا۔ جناب رفعنا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے را، فا اور عین، فعل ماضی ہے، اور ہم نے بلند کیا۔ لقا جو ہے مرکب جاری ہے، اور یہ جو لی ہے، لام پہ جو زبر ہے اصل میں وہ لی ہے، اور لی جب کسی ضمیر متصل کے ساتھ ملتا ہے تو وہ لا ہو جاتا ہے سوائے یا متکلم کے۔ لقا مرکب جاری ہے آپ کے لیے، ذکر کا یہ مرکب اضافی ہے، جاری نہیں ہے، اضافی ہے، اور یہ اصل میں تھا ذکرو کا، آپ کا ذکر، یہ مرکب اضافی مفعول ہو گیا، مضاف حالت نصب میں آ گیا، اس لیے یہ مفعول ہو گیا، ذکر کا آپ کا ذکر۔ رفعنا میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ذکر کا مرکب اضافی مفعول ہے، اور لقا جو ہے متعلق فعل ہے۔ مرکب جاری جب جملہ اسمیہ میں آ جائے تو ہم اس کو متعلق خبر کہتے ہیں، اور جب جملہ فعلیہ میں آ جائے تو متعلق فعل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں رفع یعنی بلند کرنا، بلند کرنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ ذکر پہ ہو رہا ہے، لقا پہ نہیں ہو رہا۔ لقا تو جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، آپ اس کو ہم نے متعلق فعل کہا ہے۔ تو اصل میں بلند کرنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ ذکر پر ہو رہا ہے، یعنی ہم ترجمے سے بھی جو ہے نا فعل فاعل مفعول کو بھی سمجھ لیں گے۔ اچھا، مرکب جاری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ مفعول نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ اسمیہ میں آ جائے تو یہ متعلق خبر ہے، اور جب جملہ فعلیہ میں آ جائے تو متعلق فعل ہے، اور اصل میں یہ ذکرہ ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ مفعول ہے۔ اسی لیے ذکرہ جو ہے وہ حالت نصب میں آیا، اگر ذکرہ مفعول نہیں ہوتا تو اسے نصب میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور رفعنا کے اندر جو ہے وہ ضمیر نحنو جو ہے وہ ہم پوشیدہ ہے، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اب تھوڑی ترتیب میں تبدیلی آ گئی، آرڈر چینج ہو گیا، پہلے متعلق فعل آ گیا، پھر مفعول آ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمفیسائز کرنا ہے، زور پیدا کرنا ہے، ترجیح دینی ہے۔ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ہوا ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پہلے متعلق فعل کو پہلے لیا ہے اور مفعول کو جو ہے وہ بعد میں لیا ہے، ورنہ ہونا چاہیے تھا ورفعنا ذکرک لک، مگر ترتیب تبدیل کرنے سے بھی زور پیدا ہو جاتا ہے، اہمیت ہو جاتی ہے۔ اسماء استفہام کے جو 3 اسباق پڑھے تھے اس میں یہ دوسرے سبق میں آیا تھا، اب یہ ایک لفظ ہو گیا لمن، اب یہ مرکب جاری کے اس سے باہر نکل گیا، اب یہ ایک ورڈ ہے۔ اچھا، ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن جس نے، جس نے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے جو ہے وہ آگے کام کرے گا، جس نے حمیدہ تعریف کی ہو اس کی۔ سمع فعل ہے، اللہ فاعل، اللہ فاعل اس لیے ہے کہ حالت رفع میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات ہو گئی سمع اللہ فعل فاعل، سن لی اللہ نے، آگے بات کیا آ رہی ہے؟ لمن جس نے، یہ اب یہ پورا ایک لفظ ہے، اب یہ مرکب جاری نہیں رہا، آپ پیچھے دیکھیں گے انشاءاللہ اسماء استفہام کے دوسرے سبق میں ہوگا۔ تو لمن اب ویسے بنا ہے لی اور من، مگر اب یہ پورا ایک لفظ بن گیا، اب یہ مرکب جاری کے اس میں نہیں رہا۔ تو لمن جس نے، اب یہ فاعل ہے، لمن جس نے، اور اصل میں من فاعل ہے، اس میں جو من ہے نا جس نے، مگر ابھی ہم لمن کر رہے ہیں، لمن جس نے حمیدہ تعریف کی، اب یہ فعل ہو گیا۔ حمیدہ کا فاعل کون ہے؟ لمن، فاعل کیا ہے؟ حمیدہ، اور ہو کیا ہے؟ مفعول ہے۔ سمیع اللہ میں تو مفعول ہے ہی نہیں، کیونکہ سمیع جو ہے وہ لازم ہے، سن لی اللہ نے، یعنی سننے کا کام جو ہے نا وہ اللہ، یعنی بندے کی اپنی ذات پر ہے نا، تو سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اب آ گیا فاعل، جس نے حمیدہ تعریف کی، فعل، ہو مفعول اس کی، اور یہ جو مفعول ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ اللہ ہے، مرجع کہتے ہیں، یعنی جس طرف یہ رجوع کر رہا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ مرجع الخلائق، جہاں مخلوق جو ہے وہ رجوع ہوتی ہے کسی بزرگ کے متعلق یا کسی آستانے کے متعلق یا کسی مرشد کے متعلق، کسی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے مرجع الخلائق، یعنی مخلوق کا رجوع ہونا۔ تو یہ اصل میں ہو کا جو مرجع ہے وہ اللہ، یعنی یا یوں کہہ دیا جائے کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض کتابوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو سمیع فعل، اللہ فاعل، یہ ایک ہو گیا۔ پھر لمن حمیدہ، وہی میں آپ سے عرض کروں، اگر ہمیں اردو ترجمہ آ رہا ہے تو اس سے ذرا ترکیب کرنا زیادہ نسبتاً بہتر ہو جاتا ہے۔ تو لمن جو ہے وہ اب پورا ایک لفظ ہے، اس کو اس میں استفہام کہتے ہیں۔ لمن جس نے، حمیدہ فعل ہے اور ہو مفعول ہے۔ اچھا، حمیدہ فعل ہے تو اب یہ مرکب اضافی نہیں بن سکتا،
مرکب اضافی تو بنتا ہے اسم سے نا، اسم مضاف ہوتا ہے، اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، جبکہ فعل جو ہے وہ تو کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ نہ مضاف بن سکتا ہے نہ یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. تو حمیدہ فعل ہے اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک صحیح. ہے. اور دوسری بات ہے کہ بواب المدرستی یہ آپ کا مرکب اضافی ہو گیا نا، اور یہ آپ کا بن کر آیا ہے فائل. قدیمہ بواب المدرستی و فتح ابواب المدرستی، یہ اور یہ جو اگلے والا حصہ ہے فتح ابواب المدرستی یہ ہے مفعول. اس کی وجہ یہ کہ حالت نصب میں ہے. یہ جو ابواب ہے یہ آپ کا مضاف ہے، المدرستی یہ مضاف علیہ ہے. تو یہ چونکہ حالت رفع میں اپنا حالت نصب میں آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے. قدیمہ بواب المدرستی فتح ابواب المدرستی، اس میں یہ جو پہلے والا حصہ ہے باب المدرستی اور قدیمہ یہ مل کے فائل بن رہے ہیں، اور فتح ابواب المدرستی والمدرستی یہ مفعول بن رہے ہیں. یہ ہے جی میرا انالیسس. سر اس میں جو وفتح والا جو اگلا پورشن ہے ابواب المدرستی، اس میں جو ہے وہ اس کی جو فائل ہے وہ پوشیدہ ہے فتح کے اندر ہی، اور چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور کس کو کھولا تو دروازے جو ہے وہ اس میں چونکہ آ گیا، اور یہ وہ فعل متعدی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے ساتھ مفعول تو آ گیا جس کے اوپر کام ہوا ہے ابواب المدرسہ بھی، جس طرح سر نے کہا بھی. البتہ اس میں جو ہے نا وہ فائل جو ہے وہ پوشیدہ ہی رہا، وہ ظاہر نہیں ہوا، اور لیکن اس کے پچھلے والے جو بواب کی طرف اس کی وہ جو مرجع ہے وہ آپ جیسے کہہ سکتے. یہ واؤ سے پہلے والا ایک حصہ جملہ کر لیں اور واؤ کے بعد والا دوسرا حصہ، تو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی. وہ تو صحیح ہے، مگر وہ جو ایک تجزیہ آیا تھا نا کہ قدیمہ بواب المدرستی فاعل ہے، فتح ابواب المدرستی مفعول ہے، یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فعل جو ہے وہ خود بذات خود فاعل نہیں بن سکتا نا. تو ٹھیک ہے ہم اس کو دو حصوں میں تو کر رہے ہیں، مگر یہ فعل ہے یہ فاعل ہے، پورا فاعل ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ قدیمہ کے اندر قدیمہ جو وہ فعل ہے وہ فاعل نہیں بن سکتا. قدیمہ میں فعل میں پوشیدہ فاعل ہوتا ہے، فعل خود جو ہے وہ فاعل نہیں بن کر آتا. تو قدیمہ فعل ہے، بواب المدرستی فاعل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف حالت رفع میں ہے، تو مضاف کے رفع ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ فاعل ہے. اور دوسرا جملہ ہے فتح، یا تو اب اس میں پوشیدہ فاعل استعمال کریں گے یا پھر فاعل اگر ظاہر ہو جائے تو وہ استعمال کریں گے. اب قدیمہ کے اندر ہم نے پوشیدہ فاعل اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ حالت رفع میں آ رہا ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب اس کے فعل کو استعمال کریں بس قدیمہ کے، اور آگے فاعل آ گیا ظاہر ہو گیا تو اب اس کو استعمال کریں گے. مگر دوسرے میں فتح کے بعد ابوابا یہ رفع کے بجائے نصب میں آیا، ابواب المدرستی. تو ابوابا کا رفع نہیں آنا اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے آگے کوئی اور ایک لفظ ہوتا، ابواب المدرستی کے آگے کوئی لفظ ہوتا وہ حالت رفع میں ہوتا تو ہم اس کو جوڑ دیتے فتح کا فاعل ہے وہ. مگر اتنے سے حصے میں جب ہمارے سامنے ہے تو فتح کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ نصب میں آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اب اس کے پوشیدہ فاعل کو استعمال کریں گے، اور اس نے کھولا. تو یہ فتح ابواب المدرستی پورا مفعول نہیں ہے بلکہ فتح فعل ہے، اس میں فاعل ہے ہوا، اور ابواب المدرستی مرکب اضافی ہے، حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مفعول ہے. تو پورا جملہ فعل فاعل نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پر قدیمہ فعل ہے، بواب المدرستی فاعل ہے، فتح فعل ہے، ہم نے اس کے پوشیدہ فاعل ہوا کو استعمال کیا، اور آ کے ابواب المدرستی جو ہے وہ مفعول ہے. اچھا اب یہ ان کی بات صحیح ہے کہ جو فتح میں جو ہوا ہے یہ بہرحال یہ جا رہا ہے بواب کی طرف. بواب چونکہ واحد اور مذکر ہے تو فتح بھی جو ہے واحد اور مذکر آ رہا ہے. یہ استفہام آیا حل استفہام آیا اکالتی، یہ تو نے کھانا کھایا عورت کے لیے ہے، تعامی کا تعامہ کا، آپ نے کیا تو نے اپنا کھانا کھایا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ مؤنث سے سوال کر رہے ہیں. اکلتی جو ہے وہ 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث مخاطب کا. کیا تو نے کھایا، کیا آپ ایک مؤنث نے کھایا. تعامکی، تعامہ مضاف حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے. اکلتی کے اندر جو فاعل ہے انتی اس کو استعمال کیا ہم نے، کیا آپ ایک مؤنث نے کھایا تعامکی اپنا کھانا، یعنی بالکل لفظی ترجمہ کریں تو کیا تو نے کھایا تیرا کھانا.
یہ بالکل لفظی ترجمہ ہو جی جائے گا. پھر صحیح اردو کر دیں گے تو کیا آپ ایک مؤنث نے کھایا اپنا کھانا. اپنا سے مراد ہے کہ تیرا کھانا. اور چونکہ مؤنث سے خطاب ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی کی آیا ہے. کی جو ہے وہ جی مؤنث کے لیے آتا ہے. تو کی بھی جو ہے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے اور اکلتی بھی واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. جی آگے کر دیجیے. اب کیا جواب دے رہی ہیں؟ نعم جی ہاں. اکل تو میں نے کھانا، یہ متکلم کا صیغہ ہو گیا. طعامی میں نے اپنا کھانا. جی میں نے میں نے کھایا اپنا اپنا کھانا. اب یہ بتائیے تو تعامی پہ زیر ہے. جی جی تو اب یہ تعامی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ تو مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یعنی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ یہ طعام تھا نا. ویسے تو می جو ہے یہ مضاف الیہ ہے نا. طعامی میرا کھانا. یہ متکلم کی وجہ سے زیر آ گئی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اب اس وقت اعرابی حالت کیا ہے؟ یعنی تعام مضاف جو ہے وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر. دیکھیں دو طرح سے سوال ہو سکتا ہے. یا تو کہہ دیا جائے گا کہ بھئی مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے، یا کہہ دیا جائے گا کہ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کیا ہے. تو جی چاہے مرکب اضافی کی اعرابی حالت پوچھی جائے، ہم نے تو دیکھنا ہے مضاف کو. مضاف طے کرتا ہے مرکب اضافی کی اعرابی حالت کو. تو تعام کی اعرابی حالت یا مرکب اضافی کی اعرابی حالت کیا ہے یہاں پر؟ نصب ہے سر. نصب کیوں ہے؟ مفعول ہے سر. یہ کس کا مفعول ہے؟ یہ کھانا کس کو کھایا، مطلب نہیں نہیں، آپ کو عربی میں بتانا پڑے گا کہ یہ کس کا مفعول ہے. تعام آپ نے کہا مفعول ہے، نصب ہے، تو کس کا مفعول ہے؟ آپ نے اردو میں تو صحیح کہا، آپ اس کو عربی میں کر دیں کہ یہ کس کا مفعول ہے. یہ کھانے کا مفعول ہے نا. تو دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ بالکل آسان انداز سے کہہ دیں کہ یہ اکلتو کا مفعول ہے. میں نے کھایا طعامی اپنا کھانا. مگر ایک اسٹینڈرڈ طریقہ یہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں کہ یہ اکلا کا مفعول ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ اکلتو کا مفعول ہے. ایک اسٹینڈرڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ لے لیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اکلا کا مفعول ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں نا؟ ویسے تو آسان ہے کہ جی یہ جی کہتے بالکل سر. ہیں، ویسے تو کہہ دیا جاتا ہے اکلتو کا مفعول ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، مگر بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اکلا کا مفعول ہے. یہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ طعامہ جو ہے وہ اکلا کا مفعول ہے، اور یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طعامی جو ہے وہ اکلا کا مفعول ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر یہی اکلتو ہے، سوال یہ آ جائے یا کوئی پوچھ لے کہ بھائی اکلتو کا مادہ کیا ہے، تو ہم بجائے یہ کہنے کے کہ حمزہ کاف لام، ایک اسٹینڈرڈ طریقہ یہ کہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کہہ دیا جائے اکلا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم نے اس طرح یاد کر لیا یا اپنے آپ کو اس طرح تیار کیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد ہو جاتا ہے کہ اس میں عین کلمے کی حرکت کیا ہے، اکلا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مادہ ہے ماضی کے جو ہے وہ فعل پہ بھی آتا ہے، فعیلہ پہ بھی آتا ہے، فعولہ پہ بھی آتا ہے. تو ہم ایک جواب سے دونوں کام بتا رہے ہیں. اکلا سے ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں عین کلمے کی حرکت کیا ہے. دونوں چیزیں بہتر ہیں. ہاں اگر ہمیں نہیں آتا کہ بھائی اس کے عین کلمے کی حرکت کیا ہے، کیونکہ عقل تو سے تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے عین کلمے کی حرکت کیا ہے، پھر تو پھر عافیت کا راستہ یہ ہے کہ پھر حمزہ کاف لام بتا دیا جائے. مگر وہ سوال پوچھنے والے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ماضی کا پہلا صیغہ بتائیں، اور ماضی کے پہلے صیغے میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، مادہ بھی آپ بتا دیتے ہیں اور عین کلمے کی حرکت بھی بتا دیتے ہیں. تو اگر سوال آ جائے گا اکلتی کا مادہ کیا ہے، اکلا. اکلتو کا مادہ کیا ہے، اکلا. تعامہ کس کا مفعول ہے، اکلا کا مفعول ہے. یا تعامی کس کا مفعول ہے، اکلا کا مفعول ہے. اکلتی تعامکی کے اندر میں فاعل کیا ہے، تو ہم آسانی کے لیے تو ہم نے انتی کا ہے، اور ہماری اس کتاب میں یا اگر آپ نے کہیں اور پڑھا ہو تو وہاں پہ بھی تازیر تی لکھا ہے. کوئی بھی جواب آپ لکھ سکتے ہیں، تی بھی لکھ سکتے ہیں اور انتی بھی لکھ سکتے ہیں. اور تعامکی میں تعامہ مفعول ہے اور کی مضاف الیہ ہے. تو تعامی کے اندر تعامہ مفعول ہے اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. ابھی جو ساتواں جملہ ہے حل کتبتم درسکم وقرأتموہ، جملہ فعلیہ ہے، اور کتبتم میں پوشیدہ فاعل کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ انتم ہے. تو کیا تم سب نے لکھ لیا؟ فاعل موجود ہے اور فعل موجود ہے، تو کیا تم سب نے لکھ لیا؟ درسکم اپنا درس، تمہارا درس یعنی کہ اپنا درس. درسکم جو ہے مرکب اضافی ہے اور مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا کیونکہ یہ مفعول ہے. تو کیا تم سب مذکروں نے لکھ لیا اپنا درس؟ وقرأتموہ، یہ تھا قرأتم اور ہو.
اور تم سب نے پڑھ لیا اسے، کرا تم ہو. اب چونکہ بات ہو رہی ہے جن فائلوں کے متعلق، وہ فائل مذکر ہیں اور جمع ہیں، اسی لیے اس کے متعلق جتنے آگے فعل آتے رہیں گے وہ مذکر اور جمع کے آتے رہیں گے. کیا تم سب نے لکھ لیا؟ کیا تم سب مذکروں نے لکھ لیا اپنا درس، اور تم سب نے پڑھ لیا اسے. یہ جو ہو ہے اس کا جو مرجع ہے وہ درسا ہے. درس واحد مذکر ہے تو درس ہو بھی جو ہے واحد مذکر آیا. تو جواب دے رہے نعم جی ہاں، جواب بھی جملہ فعلیہ ہے. کتبنا ہم نے لکھ لیا. تم سب سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم سب جواب دے رہے ہیں، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مادہ ہوئی کاف تا اور با ہے. اس میں جو فاعل ہے نحنو وہ استعمال ہو رہا ہے. جی ہاں ہم سب نے لکھ لیا درسنا اپنا درس. درسا مفعول ہے حالت نصب میں، مرکب اضافی کے مضاف بن کر آیا. کیا ہم سب نے لکھ لیا اپنا درس، لیکن اب وہی ہم ہی سے متعلق بات آگے چل رہی ہے. ما قرأنا ہو، قرأنا بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مادہ جو ہے قاف را اور حمزہ ہے. لیکن نہیں ہم نے پڑھا اسے، ہو پھر وہی درس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نعم جی ہاں ہم نے لکھ لیا اسے، لیکن نہیں پڑھا ہم نے اسے الی الآن اب تک. تو دونوں جملہ فعلیہ ہیں. کیا تم سب نے لکھ لیا اپنا درس اور تم سب نے پڑھ لیا اسے. جی ہاں ہم نے لکھ لیا اپنا درس، لیکن نہیں ہم نے پڑھا اسے الی الآن اب تک. تو وقرا تمہو میں اگر صرف اسی کا تجزیہ کریں تو مادہ جو ہے وہ کاف را حمزہ ہے، فعل جو ہے وہ قرأ ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فعل بتانا ہو تو ماضی کا پہلا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ ہم سے پوچھا جائے قرأ تمہو میں فعل کیا ہے تو بس ماضی کا پہلا صیغہ ہو جاتا ہے قرأ. اسی طرح اگر مادہ بھی پوچھا جائے تو اکثر جو ہے یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ لکھ دیا جاتا ہے. ویسے الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں قاف را اور حمزہ، ورنہ قرأ میں یہ بھی معلوم چل جاتا ہے کہ یہ فعل کیا ہے، اور یہ بھی معلوم چل جاتا ہے کہ اس میں عین کلمے کی حرکت کیا ہے، اور یہ بھی معلوم چل جاتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے. تو قرأ فعل ہے، انتم فاعل ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے، اور یہ حالت نصب میں. اسی طرح قرأنا ہو میں بھی یہی معاملہ ہے کہ مادہ اس کا قاف را اور حمزہ ہے، فعل قرأ ہے. اس میں جو فاعل ہے وہ نحنو ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے. جی 8واں ہے لما ضربتمونی ضربناک بالحق. یہ بھی وہی ہے، نواں صیغہ جمع مذکر حاضر کا ضربتم. اچھا اب اس میں دونوں قاعدے آ گئے. ضربتم جو ہے وہ ماضی کا نواں صیغہ ہے، تو جب یہ آگے کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، اور یا متکلم جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس سے پہلے نون زیر نی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ دونوں قاعدے جو اس سبق کے آخری پیراگراف میں تھے وہ آ گئے. ایک تو فعلتم جب کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، وہ یہ واو آ گیا. یہ اصل میں ضربتم تھا تو ضربتمو ہو گیا. اور یا متکلم جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو نون زیر نی آ جاتا ہے، تو یہ نی بھی آ گیا. تو کیوں تم سب نے مارا مجھے، اس میں جو یا متکلم ہے وہ مفعول ہے. کیوں تم سب نے مارا مجھے، تم سب نے مارا مجھے. تو اب تم سب جواب دے رہے ہیں ہم سے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ضربنا کا مادہ دونوں کا ذوات را اور با ہے. ضربنا ہم نے مارا کا تجھے. تو ضربہ فعل ہے، نحنو فاعل ہے، اور کا جو ہے وہ مفعول ہے. پوچھنے والا ایک ہے تو اور مذکر ہے، تو کا جو ہے وہ مذکر اور واحد آیا ہے. تو ضربنا کا ضربہ فعل، نحنو فاعل، کا مفعول. ہم نے مارا تجھے بالحقی حق کے ساتھ. ضربنا کا بالحقی ہم نے مارا تجھے حق کے ساتھ. ذهبتم الى حدیقۃ الحیوانات وضحکتم علی ناقۃ سمینۃ. ذهبتم یہ بھی نواں صیغہ ہے، فعلتم کے وزن پر، وہی زال ہا اور با اس کا مادہ ہے. الى حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات مرکب اضافی ہے، حیوانات کا باغ یعنی کہ جس کو ہم چڑیا گھر کہتے ہیں، زو. تو تم سب گئے چڑیا گھر کی طرف، یہ ایک بات مکمل ہو گئی. حدیقۃ الحیواناتی تھا، یہ اصل میں حدیقۃ الحیواناتی الہ کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا.
تو ذہب تم سب گئے چڑیا گھر کی طرف، وا اور دہک تم سب ہنسے، الا ناقتن سمینتن، ناقتن سمینتن مرکب توصیفی ہے اور اللہ کی وجہ سے مجرور ہے، اللہ حرف جار ہے، دیکھا جائے تو یہ پورا مرکب جاری ہے۔ ناقتن سمینتن فربا اونٹنی یا موٹی تازی اونٹنی یا فربا اونٹنی، اور تم سب ہنسے فربا ایک فربا اونٹنی پر، تم سب گئے چڑیا گھر کی طرف اور تم سب ہنسے ایک فربا اونٹنی پر یا موٹی تازی اونٹنی پر۔ الامام العادل جلس فی الدیوانی امام الرجالی، جی کوئی صاحب اس کا تجزیہ کر دیں 10ویں کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام العادل جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جملہ اسمیہ ہے، الامام العادل یعنی یہ عادل امام ہے، انصاف کرنے والا لیڈر کہہ لیں۔ جلس فی الدیوانی، یہ جلس فی الدیوانی یعنی کہ یہاں فعل ہے جلس فی الدیوانی، اپنے دربار میں کھڑا ہوا۔ امام الرجال، امام الرجال لوگوں کے سامنے، تو مفعول یہ ہے تو اس لیے یہ امامہ ہو گیا، تو پھر دیوانی امام الرجال، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے، اور امام الرجال یہ ہو گیا حالت نصب میں۔ تو یہ جو ترجمہ بنے گا، ایک عادل لیڈر کھڑا ہوا اپنے دربار میں لوگوں کے سامنے جلسہ یا بیٹھا، مردوں کے سامنے، ہاں بیٹھا، جلسہ بیٹھا۔ یہ امام الرجالی مرکب اضافی ہے، امامہ حالت نصب میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ مفعول ہے نا، کس کا؟ امام مضاف ہے نا، اس لیے امام الرجال۔ نہیں تو مضاف نصب میں آتا ہے کیا؟ نہیں مضاف کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ تو یہ مفعول کس کا ہے امام الرجالی؟ یہ ظرف ہے، یہ ظرف، ظرف ہے، جی ظرف ہے۔ ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے۔ امامہ جگہ یا وقت بتاتا ہے، تو امامہ ظرف ہے، اس لیے یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو حالت نصب میں آتے ہیں۔ تو عادل امام مرکب توصیفی ہے، جلسہ فعل ہے، پھر دیوانی متعلق فعل ہے، متعلق خبر ہے، اور امام الرجالی جو ہے مرکب اضافی ہے۔ تو عادل امام بیٹھا دیوان دربار میں لوگوں کے سامنے، عادل امام بیٹھا دربار میں لوگوں کے سامنے۔ جی 11ویں کا کوئی کر دیں۔ قاف عین اور دال کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، اور یہ 7واں سیغہ ہے قعدتا، تم ایک مذکر بیٹھے۔ تو لما قعدتا، کیوں تم ایک مذکر بیٹھے، امامہ بابل حدیقتی، بابل حدیقتی مرکب، بلکہ اگر ہم یہاں تک لے کے جائیں تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا، باغ کے دروازے کے سامنے۔ ابھی ہم نے امامہ پڑھا سامنے کے، تو کیوں تم ایک مذکر بیٹھے باغ کے دروازے کے سامنے، تو وہ جواب دے رہے ہیں ذہبا بوابوہا، ذہبا فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے بوابو، کیونکہ یہ حالت رفع میں، تو گیا بوابوہا، اس کا دربان، اس کا چوکیدار، اس کا دربان۔ اب یہ جو ہا ہے یہ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیقتن جو ہے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، باغ جو ہے وہ واحد اور مؤنث ہے، تو ہا جو ہے واحد مؤنث آیا۔ تو ذہبا بوابوہا، گیا اس کا دربان، الاسوقی بازار کی طرف، الاسوقی بازار کی طرف، فقعدتو پس میں بیٹھا، یہ 13واں سیغہ ہے، واحد متکلم کا سیغہ ہے، پس میں بیٹھا، امامہ اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ یہ ہو جو ہے واحد مذکر ہے، تو یہ کس کی طرف اشارہ کرے؟ باغ کے سامنے، نہیں، باغ تو مؤنث ہے، باغ کے دروازے کی طرف، دروازے کی سامنے، طرف، دروازے کی، یہ دروازہ ہو گیا صحیح۔ واحد۔ اصل مفسرین اپنے تفسیر میں پھر اسی طرح سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلی آیت کے کسی لفظ سے جوڑنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح جنس اور عدد کے مدد سے سمجھاتے ہیں۔
تو امامہو میں ہو جو ہے واحد مذکر ہے، تو یہ دروازے کی طرف جا رہا ہے. تو کیوں تم ایک مذکر بیٹھے باغ کے دروازے کے سامنے، گیا اس کا دربان بازار کی طرف، بس میں بیٹھا اس کے سامنے. آ فا حسبتم، یہ تینوں الگ الگ ہیں. آ کیا، پس، حسبتم نواں صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا. کیا پس تم سب نے گمان کیا، انما خلقناکم، خلقنا ہم نے پیدا کیا تم کو، تم سب کو. تو کیا پس تم نے گمان کیا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں یا تم سب کو ابسن بیکار. تو خلقنا اور کم، خلقنا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کم جو ہے وہ ضمیر مفعول ہے. اسی طرح افا حسب تم میں حسیبہ فعل ہے اور انتم جو ہے وہ فاعل ہے. ابسن جو ہے وہ حالت نصب میں آیا ہے، اس کے نصب میں آنے کی وجہ جو ہے کچھ اور ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا. قرآنی مثالیں دیکھ لیجئے. دخلتا جنتکا، تو ایک مذکر داخل ہوا اپنے باغ میں، جنتکا اپنے باغ میں. دخلتا کا، دخلا کا یہ مفعول ہے جنتا، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. تو ایک مذکر ہوا، تو ایک مذکر داخل ہوا تیرے باغ میں، یعنی کہ اپنے باغ میں. جنتا کا مرکب اضافی ہے، اور جنتا مضاف اس لیے نصب میں آیا کیونکہ یہ مفعول ہے دخلا کا. سمعتم آیات اللہ، تم سب نے سن لی اللہ کی آیات. سمعتم وہی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تم سب نے سن لی اللہ کی آیات. اللہ مبتدا ہے، اللہ اللہ الذی جس نے، رفع فعل آ گیا، اللہ جس نے بلند کیا، السماواتی آسمانوں کو، بغیر امدن بغیر ستون کے. تو اللہ الذی رفع السماواتی، اللہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر امدن بغیر ستونوں کے، یا ستونوں کے بغیر. اگر مرکب اضافی کا ترجمہ ترتیب الٹ کر کرتے ہیں تو ستونوں کے یا ستون کے بغیر. اچھا سر، یہ جو دوسرے نمبر میں آیات اللہ ہے، یہ جو تے ملانے کے لیے آگے زیر دیا ہے؟ نہیں جناب، آپ بتائیے کیا یہ زیر؟ یہ آیات جو ہے وہ جمع ہے آیت کی، آیات، اور یہ حالت نصب میں ہے. سمے تم آیات، کس کو سنا؟ آیات کو. تو وہ آیات جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. اصل میں آیات یہ جو اس کا نصب اور جر جو ہے وہ تی کے ساتھ ہی آئے گا. جی، اس کا نصب جو ہے وہ آیاتن ہوتا ہے، آیاتن رفع ہوتا ہے اور آیاتن نصب و جر ہوتا ہے. تو یہ اصل میں آیاتن تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو گئی تو یہ آیاتی رہ گیا. آیات اللہ مرکب اضافی ہے، اللہ کی آیات. صحیح ہے جناب. یہ زیر جو ہے اصل میں تنوین تھا اور مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی. اچھا، یہ آیت نمبر 4 کا ذرا تجزیہ اور ترجمہ کوئی کرتے ہیں. حبیطت کے معنی ہوتے ہیں ضائع ہو جانا. یہ جملہ فعلیہ ہے اور ابھی تک چوتھا صیغہ ہے، اور مطلب ان سب مؤنث کے اس اکیلی مؤنث کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اعمالہم یہ کیا نام ہے، مرکب اضافی ہے. اعمالہم، اس ہم کی ضمیر جو ہے وہ حابی تک کی طرف جا رہی ہے، ان کے اعمال. تو وہی تھوڑی بات کہ جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ وہ کیا نام ہے، سر اس کا میں بتاؤں گا جمع کے لیے حافظت دونوں استعمال ہیں، چوتھا استعمال ہو سکتے ہیں. چوتھا صیغہ استعمال. سر یہ جو ہے نا اصل میں چوتھے صیغے کے ساتھ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ہم جو ہے نا وہ جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں، تو یا تو پہلے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عاقل جمع کے لیے، تو یا پھر چوتھے صیغے کے ساتھ استعمال. تو یہ اصل میں جو ہم جو ہے وہ، یہ اصل میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے، یعنی سوری مفعول جو ہے وہ
इसमें हम है ना। देख लें, सोच लें एक मरतबा, फिर बहुत सारे नए ग्रामर के कायदे भी आ गए हैं मार्केट में। अभी तक अभी तक जब्त कर, यानी कि या हफ्त इसके कर दिया, जाया कर दिए, ज़ाया कर दिए। जाया कर। आमालू आमालू हम तो जो है ना वो तो हो गया ना सर, उनके अमाल, तो ये तो एक मुरक्कब बन रहा है ना सर, मुरक्कब इजाफी। इजाफी तो हुम। मुजाफा लेके यहाँ साथ। तक तो सही है कि हबीतत के मानी ज़ाया हो जाना है, ये चौथा सीगा है। वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। आमालुहुम मुरक्कब इजाफी है, उनके आमाल। मगर अब ये जुमले का तर्जुमा क्या होगा, ग्रामर के दलाइल के साथ हमने बताना है। उन सब के अमाल जाया हो गए, चाहे चाहे मफूल चाहे मफूल सब के लिए आता है अमाल। ये उन सब के जहाँ आमाल ज़ाया हो आमाल गए। हाँ जी जी, जी बोले। अमाल गैर आकिल की जमा है ना, इसलिए हाबितत आया। और उन सब के आमाल ज़ाया हो गए, तो आमाल क्या है, मफूल है, क्या है? जी ये मफूल है। मफूल आप तर्जुमा तो कर रहे हैं, ज़ाया हो गए उनके आमाल, तो मफूल जी तो जी हम जो मफूल तो काम नहीं करता ना, हम जो उसका है काम होता है। हम जो है नस्ब में आई नस्बी है। देखें, मैं दोबारा बताऊं, हम तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि हमें तर्जुमा आता है ना, तो हम तर्जुमा कर रहे हैं कि उनके आमाल ज़ाया हो गए, ये तो हमने तर्जुमा किया, मगर हम इसको कवायद से साबित करके बताएं। और एक बात मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ कि मुरक्कब इजाफी में मुरक्कब इजाफी की खबर अगर आ जाए या उसका फेल आ जाए, तो असल में तो मुजाफ होता है जिसके मुतालिक कोई काम हो रहा होता है। मुजाफ इले तो निस्बत के लिए आता है ना। तो अब आमालु हम में हम कुछ नहीं कर सकता, यानी हम की कोई खबर नहीं आ रही, हम का कोई फेल नहीं आ रहा। असल चीज़ तो आमाल है, यानी मुजाफ है। मुजाफ के मुतालिक अगर जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हो बतौर मुब्तदा, तो मुजाफ की खबर आती है। अगर जुमला फेलिया में इस्तेमाल हो तो मुजाफ का फेल आएगा। मुजाफ इले तो सिर्फ निस्बत के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है बस। तो असल इत्तला या असल खबर या फेल जो है उसका ताल्लुक मुजाफ से होता है। इसको बार बार जहन में रखें। तो हम को तो छोड़ दें कि हम कुछ कर रहा है, असल चीज़ जो है वो आमाल है। अब हम तर्जुमा कर रहे हैं कि उनके आमाल ज़ाया हो गए, यानी हम आमाल के मुताल्लिक कुछ कह रहे हैं। तो आमाल जो है अब क्या है, यानी यहाँ पर आमाल की क्या सूरत हाल है, हम ये तर्जुमा क्यों कर रहे हैं कि आमाल, उनके आमाल ज़ाया हो गए। अच्छा, अमल की अभी तक जमा आप ही अमाल बता। है। वो सही है, अमल की जमा अमाल, सारी बातें सही हैं, मगर हम तर्जुमा क्यों करें अमाल ज़ाया। इसका मतलब है जब हम तर्जुमा करें अभी तक का के मानी जो हैं ऊपर पता नहीं आए हैं कि नहीं। अच्छा, है तो नहीं, वैसे इसके मानी ज़ाया होना है। अच्छा, ये भी याद रखा जाए कि इसके मानी ज़ाया होना है, ज़ाया करना नहीं है। तो अब जब हम तर्जुमा कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आमाल को हम फ़ाइल बना रहे हैं। आमाल ज़ाया हो गए, हम को चले वक्ती तौर पे हटा दें। आमाल ज़ाया हो गए से मुराद है कि हम आमाल को फ़ाइल बना रहे हैं, तर्जुमे से हम ये बता रहे हैं। और क्यों ये आमाल को हम फ़ाइल बना रहे हैं, क्योंकि ये आमाल क्या है, हालत रफ़ा में। तो आमाल, अच्छा हम क्यों फंस रहे होते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि आमाल वैसे जो है वो नहीं है, यानी कोई ठोस चीज़ नहीं है, फिज़िकल चीज़ नहीं है, तो शायद इसको फ़ाइल बताना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बहरहाल इस आयत में आमाल जो है यहाँ पर फ़ाइल बनकर आया है। आमाल ज़ाया हो गए, एक होता है ना ज़ाया करना, अभी तक के अगर मानी होते हैं ज़ाया करना, फिर तो हम कहते हैं कि आमाल मफ़ूल है और ये हालत नसब में, अगर तो आमाल मफ़ूल बनकर आता तो। मगर यहाँ हबीतत के मानी है ज़ाया होना है, ज़ाया करना नहीं है। दोनों में फ़र्क है ना, ज़ाया होना लाजिम है, ज़ाया करना जो है मुतअद्दी है। तो ज़ाया होने का मतलब ये है कि वो फेल किसी फ़ाइल ही के थ्रू होगा, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ाइल क्या है यहाँ पर, आमाल है। आमाल क्यों फ़ाइल है, क्योंकि यहाँ हालत रफ़ा में। मुज़ाफ़ इलैह की तो कोई पोजीशन नहीं होती, वो ना उसकी कोई खबर आती है और ना उसका कोई फेल आता है। तो तूने पैदा किया मुझे आग से। खलकतनी में खलकता कौन सा सीगा है? ये मुज़क्कर का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, सातवां सीगा है। ये जी खलकता है। जी 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 खलकता खलकता और याय मुतकल्लिम है, तो दरमियान में नून ज़ेर
نی آ گیا نہیں تو آ خلقتنی جی تو نے ایسے ہی پیدا کیا مجھے من نارن آگ سے، اور خلقتہ وہ بھی اسی طرح ہے، اور تو نے پیدا کیا اسے من تین مٹی سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا مجھے مٹی سے، اسے اسے، اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے، اسے بھی کہا جا رہا ہے اس کو، اسے، اس کو، صحیح ہے۔ بس اس میں ہم نہ پھنس جائیں، یہ جو ایک ساتھ دو چار الفاظ مل جاتے ہیں نا تو اس میں بعض اوقات ہم پھنس جاتے ہیں، تو پھر اس میں بتانا پڑتا ہے کہ خلقتہ جو ہے وہ ساتواں صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، اس میں انتا جو ہے وہ فاعل ہے اور یا متکلم جو ہے وہ مفعول ہے، من نارین متعلق فعل ہے۔ اسی طرح وخلقتہ میں واو تو حرف عطف ہے، خلقتہ یہ بھی ساتواں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انتا اس میں فاعل ہے اور ہو جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، من تینن جو ہے وہ متعلق فعل ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں مرکبات بطور فاعل اور مفعول آ سکتے ہیں، اور ہمیں دو مرکبات پڑھے تھے، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی کی طرح مرکب عطفی بھی ہوتا ہے کہ جب یہ فاعل بن کر آئے تو اس میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ سارے حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور جتنے اگر مفعول بن کر آئیں تو ان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، مگر مرکب اضافی اگر فاعل بن کر آئے تو مضاف حالت رفع میں، اور اگر وہ مفعول بن کر آئے تو مضاف حالت جر میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا جو فعلتم ہے، جب یہ ضمیر متصل کے ساتھ لگتا ہے تو درمیان میں واو آ جاتا ہے، فعلتم کے بجائے فعلتمو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یا متکلم جب یہ فعل کے ساتھ لگتا ہے تو درمیان میں نون زیر نی ہو جاتا ہے، یعنی یا متکلم جب فعل کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نی ہو جاتا ہے یا کے ساتھ۔ کل ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ ضمائر مجرورہ متصلہ جو ہم نے اسم کے ساتھ پڑھا تھا، اسم کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو بطور مفعول آتے ہیں، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ منصوبہ، کیونکہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتے ہیں۔